اور پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم گزارش کرتے ہیں آج کی محفل کے ہمارے صدر پروفیسر شارب ردولوی صاحب سے کہ جن کو سننے کے ہم سب تہہ دل سے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، اور آپ کے لیے میں صرف ایک مصرعے میں اپنی بات کہنا چاہوں گی: نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، نطق کو سو ناز ہیں اس کے لب اعجاز پر۔ پروفیسر شارب ردولوی صاحب۔ حضرات، تھوڑی سی اتنی دیر بیٹھنے سے مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ پر اتنا، چونکہ میں خود اپنی آواز کو بہت اچھی طرح نہیں سن پاتا، میرے کانوں میں تکلیف۔ عزت مآب جناب جی وی پٹنائک صاحب، پروفیسر نیرن رنجن سنگھ صاحب، جناب پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب، سعید مہدی صاحب، کرونا سنگھ جی، ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ، پروفیسر عمیر منظر صاحب، پرویز ملک زادہ صاحب، ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب، اور وہ تمام لوگ جن کے نام میں نہیں لے پایا، آپ سب سے میں مخاطب ہوں۔ بہت بامانی بات چیت اس وقت اس اجلاس میں پریم چند کے سلسلے میں ہوئی۔ بہت مقالات نہیں پڑھے گئے، بہت طویل مقالات نہیں پڑھے گئے، لیکن مختصر مقالات میں ان اہل علم حضرات نے جس طرح سے پریم چند کی زندگی اور ان کے کام کا احاطہ کیا، وہ ایک بڑی بات تھی، متاثر کرنے والی بات تھی کہ ایک مختصر اجلاس میں پریم چند کے سلسلے میں یا کسی شخص کے سلسلے میں اتنی باتیں آ جائیں کہ پورا پریم چند ادب کا احاطہ ہو جائے، خواہ ان کے مضامین ہوں، انشائیوں ہوں، اداریے ہوں، افسانے ہوں یا ناولیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ادب زمانے میں محدود نہیں ہوتا۔ ہم جب بات کرتے ہیں پریم چند کے ادب کی ریلیونس کی، کہ آج پریم چند کے ادب کی کیا اہمیت ہے، تو یہ ضرور ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا 1936 کے بعد سے آج تک کا زمانہ، اس میں بہت تبدیلیاں آئیں، یعنی صرف تبدیلیاں، سماجی تبدیلیاں نہیں آئیں، بلکہ ہماری فکری تبدیلیاں آئیں، تہذیبی تبدیلیاں آئیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، معلومات میں اضافہ ہوا، ہماری ادبی تحریکوں نے ہماری سوچ کو بدلا، ہم نے اپنے اظہار کے طریقے، اپنے لکھنے کے انداز کو تبدیل کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی پریم چند کے عہد سے لے کر آج تک کا زمانہ ہمارے سامنے ایسا زمانہ ہے جو ادبی تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ ہم ترقی پسند تحریک کی ابتدا کرتے ہیں تب پریم چند کا نام لیتے ہیں، اور ان کی تقریر کو آج تک ہم سناتے رہتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں؟ ہم نے اپنی سوچ بدلی، ہم نے ایک زمانہ آیا جب کہانی کے بجائے ہم نے سب کچھ الٹ دیا اور کہانی کی بات کرنے لگے۔ کیوں جی؟ ہم کہانی کی بات کرنے لگے۔ اسی پریم چند کے سماج میں، اسی پریم چند کی دنیا میں ہم نے ایسی کہانی لکھی جو ہیرو لیس کہانی تھی۔ ہم نے ایسی کہانیوں پر زور دیا
جان بوجھ کر زور دیا، شعوری طور پر زور دیا، جس میں علامتوں کا، سمبلز کا اس طرح استعمال ہو کہ وہ جلدی سمجھ میں نہ آئے یا خود ہی بے معنی ہو. یہی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، یعنی اس میں ہماری سمجھ کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بے معنی بنا کر لکھی گئی اور بہت زور ہوا. لیکن ان سب کے باوجود اتنے بڑے انقلاب کے بعد، اتنے بڑے ادبی انقلاب کے بعد بھی پریم چند کا ادب، میں پریم چند لٹریچر کی بات کرتا ہوں، پریم چند کے کسی ناول، ان کے افسانے کی بات نہیں کرتا. پریم چند اس شخصیت کا نام ہے جس کا ادب ہی ایک الگ ادب ہے. یعنی آپ ہندوستانی ادب کی بات کریں، آپ کسی ادب کی بات کریں، پریم چند کا ادب ایک الگ تھی. میں جب پریم چند کے ادب کی بات کرتا ہوں تو اس انسانیت کی بات کرتا ہوں، اس محبت کی بات کرتا ہوں، اس بھائی چارے کی بات کرتا ہوں جس پر منحصر ہے پریم چند کی کہانیاں. یہاں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی مثالیں دی گئی، کون سی مثالیں دی جائیں. یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ پریم چند کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں کتنی تبدیلی ہو، کون کون سی چیزیں ابھی بھی اسی طرح سے ہیں، یہ سب آپ کے علم میں. میں اس لسانی بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، پریم چند کی اس لسانیات کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں جس لسانیات پر پریم چند کے ادب کی بنیاد ہے، جس زبان پر پریم چند کے ادب کی بنیاد ہے. وہ زبان جب تک زندہ ہے، آپ کچھ کر لیں، پریم چند کا ادب زندہ ہے اور ریلیونٹ. اس لیے پریم چند نے ایک ایسی لسانی فضا پیدا کی اپنی کہانیوں میں، اپنے ناولوں میں، اپنے انشائیوں، اپنے لیکھوں میں، اپنے اداریوں میں، کہ جو ایسی زبان تھی جس کے لیے شاید کسی کو یہ ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ اس کے سمجھ سے اوپر، اور اس میں تاثر اور گہرائی، اثر کرنے کی صلاحیت زبان میں. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ سادی زبان یا روزمرہ کی زبان جو ہے وہ ترقی کی زبان نہیں ہوتی، لیکن پریم چند نے جس روزمرہ کو استعمال کیا، اپنی کہانیوں کا حصہ بنایا، وہ روزمرہ کی زبان ایک بڑی زبان کی حیثیت سے آج بھی زندہ ہے. میں پریم چند کے سلسلے میں یہاں پر کوئی بڑی بات، اتنے اہم لوگوں نے تقریریں کی ہیں اور اتنے اچھے مقالات پڑھے گئے ہیں، میں ان کا جب وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ پریم چند کے ادب کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ادب ہماری زندگی سے وابستہ ہے، اور زندگی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اگر ہماری کچھ ضروریات ہیں، اگر ہماری کچھ تہذیبی قدریں ہیں، اگر ہماری کچھ ثقافتی قدریں ہیں، تو ان قدروں کو پریم چند نے اپنے ادب میں اس طرح سے سمایا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ رہیں گی. اس لیے کہ زمانے کے حالات بدلتے ہیں، چیزیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ایک تحریک آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن بڑا ادب اس کی ایسی سطح ہے جو اپنی سطح پر قائم رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے. تو میں پریم چند کے ادب کو اسی طرح کا ادب سمجھتا ہوں کہ جو ان ادبی حالات کی تبدیلی یا تحریکوں کی تبدیلی یا سیاسی تبدیلی، ان تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ایک مستقل ادب ہے جو انسانیت کی فروغ اور محبت کے لیے لکھا گیا. بہت بہت شکریہ، آپ نے میری گفتگو سنی. میں ایک بار اپنے بہت عزیز نرنجن سنگھ کو اس ایوارڈ کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کیفی ترقی پسند ایوارڈ. دیکھیے، آج ہمیں ایسا کبھی لگتا ہے کہ شاید ترقی پسندی کی سوچ کچھ کم ہو گئی،
لیکن ایسا نہیں ہے. اگر میں پھر ایک بات جملہ دوہرا دوں، اگر ترقی پسندی کی فکر میں کمی آ گئی ہوتی، جیسا لوگ کہتے ہیں کہ ترقی پسندی تحریک ختم ہو گئی، تحریک ختم ہو گئی، لیکن وہ ہماری قلم اور ہماری فکر اور ہماری زندگی کا حصہ بن گئی. تحریکیں تو ہر روز نہیں رہتی، ختم ہو جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود یہ جو ہے تحریک وہ اپنے تمام اثرات کے ساتھ ہماری فکر میں بسی ہوئی ہے. اور اگر فکر میں بسی نہ ہوتی تو 1960 سے 1980 میں ادب اتنی بڑی تبدیلی سے پھر دوچار نہ ہوتا کہ ہمارے یہاں کہانی واپس آئے، ہمارے یہاں کردار نگاری واپس آئے، ہمارے یہاں ہیرو اور ہیروئن واپس آئے. بہت بہت شکریہ.